اور زکوٰۃ ایک ایسا زبردست نظام ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب حیثیت ہے، مالک نصاب ہے، اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی مالدار تھا اور زکوٰۃ صدقات کی ادائیگی کا اہتمام کرتا تھا اور اس پر فقر و فاقے کی نوبت آئی ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ یہ اس نظام زکوٰۃ کی خصوصیت ہے کہ جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشحال کر دیتے ہیں۔ اب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ نمبر ایک، زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں بڑھانا اور پاک صاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے بھی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد اپنے قلب کا تزکیہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ذہن و دماغ کو، اپنے دل کو تمام تر بری عادتوں سے پاک و صاف رکھے، کینے سے، حسد سے، بغض سے۔ اسی طرح یہاں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ اور دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا بڑھنا۔ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ اصطلاح میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے سالانہ مال کی اس مخصوص رقم کو جو صاحب حیثیت اور مالک نصاب لوگوں پر سال گزرنا کے بعد واجب ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہے؟ زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے۔ لہذا مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، کافر پر تو زکوٰۃ واجب ہے ہی نہیں۔ اور وہ آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس یا تو 52.5 تولہ چاندی ہو، یا یہ کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا یہ کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں جتنے پیسوں میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، یا یہ کہ اس آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہو، تھوڑی سی چاندی ہو، تھوڑے سے پیسے کیش ہوں، یا یہ کہ سامان تجارت ہو، وہ سب مل ملا کر اتنا اماؤنٹ بن جاتا ہو کہ جس سے آدمی 52.5 تولہ چاندی خرید سکے تو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بہت سارے ہمارے ساتھی پریشان رہتے ہیں کہ میرے پاس تو صرف 7.5 تولہ سونا ہے، چاندی تو نہیں ہے، تو مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے لیکن چاندی بالکل نہیں ہے اور کیش بھی نہیں ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، چونکہ سونے کے حساب سے اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس سونا بالکل نہیں ہے لیکن اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لہذا اگر کسی آدمی کے پاس تنہا نصاب نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس نہ تو 7.5 تولہ سونا ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، لیکن اس کے پاس مثال کے طور پر 1 تولہ یا 2 تولہ سونا ہے لیکن اس کے پاس چاندی بھی ہے، تو جب ہم دونوں کو ملائیں گے تو وہ اتنی بن جاتی ہے جتنے پیسوں میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے۔ لہذا اب اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یا یہ کہ آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، یہ تھوڑی سی چاندی ہے، سونا بالکل نہیں ہے اور پیسے ہیں، پیسے اور چاندی ملا کر یا پیسے اور سونے ملا کر اگر اتنے پیسے بن جائیں کہ جتنے پیسوں میں آدمی 52.5 تولہ چاندی خرید سکے تو اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لہذا اس مسئلے کو یاد رکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی میں یہ بات بھی ملحوظ رکھیں کہ جو نصاب ابھی بیان کیا گیا وہ نصاب ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے، یعنی استعمالی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، استعمالی چیزوں کے علاوہ آدمی کے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آدمی کا اپنا گھر ہے، چاہے وہ کتنا ہی قیمت کا ہو، آدمی کے پاس گاڑیاں ہیں، موبائل ہے، بھاری بھرکم ضرورت کے سامان ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، وہ کتنے بھی قیمتی ہوں ان کے علاوہ نصاب ہونا چاہیے جو ابھی ذکر کیا گیا۔ لہذا ضرورت کی چیزوں پر، استعمال کی ضرورت کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ نصاب ایسا ہو کہ جو قرض سے خالی ہو، یعنی آدمی پر قرض نہ ہو، اور اگر قرض ہے تو قرض کی رقم، قرض کا اماؤنٹ مائنس کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا بچ جاتا ہو جتنے پیسوں میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے ہے، یہ سونا چاندی کیش سب ملا کے 5 لاکھ روپے ہیں، یہ صرف 5 لاکھ روپے ہیں، سونا چاندی اس کے پاس بالکل نہیں ہے، یعنی ان سب کو ملا کے جو بھی کچھ اس کے پاس بنتا ہے، اور اس کے اوپر 2 لاکھ کا قرض بھی ہے، تو اب 2 لاکھ کے قرض کو مائنس کیا جائے گا، 3 لاکھ پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، پورے ٹوٹل 5 لاکھ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، قرض کی رقم کو مائنس کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو بچے گا اگر وہ اس قدر ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی اس سے خریدی جا سکتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی جتنا بھی بچے گا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہو گئی لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہے؟
اگر کسی آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوئے 1 سال گزر گیا تو سال گزرنے کے بعد اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، یعنی اب ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ سال گزرنے سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر روپے پیسے پر سال گزرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اب جب اگلا سال وہ دن آئے گا جس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی تو اب اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اب چاہے اس کے پاس کچھ پیسے، کچھ سامان تجارت ابھی 1 مہینہ پہلے ہی 10 دن پہلے ہی آیا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اسی طرح درمیانے سال میں بھی اگر پیسے گھٹتے بڑھتے رہے، نصاب گھٹتا بڑھتا رہا تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، شروع سال کے اول اور آخر کا اعتبار ہوگا، لہذا اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی سال گزرنے پر ضروری ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں قمری سال کا یعنی اسلامی کیلنڈر کا خیال رکھ کر آدمی کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی آدمی انگریزی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتا رہے تو چونکہ 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی پوری زندگی مالک نصاب رہا اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہا لیکن اس نے انگریزی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی تو 35 سال میں جا کر 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، تو گویا اس نے 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں آدمی قمری اسلامی اور چاند کی تاریخ کا اعتبار کرے گا۔ اور جیسے ہی آدمی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہو جائے تو جتنا جلدی ہو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ بہت سارے مالدار لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے پاس زکوٰۃ کے پیسے پڑے رہتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لہذا جیسے ہی سال گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ رمضان میں اس نیت سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ ثواب زیادہ مل سکے، اس لحاظ سے اگر کوئی آدمی رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی ہے؟ آدمی کے پاس جو بھی کچھ مال ہوگا، صاحب حیثیت مالک نصاب ہے، اس کے پاس جو بھی کچھ ہوگا اس کا 2.5% 40واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، 1 لاکھ میں سے 2500 روپے، 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ مال تجارت کے بارے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مال تجارت پر اسی وقت زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب آدمی تجارت کی نیت سے کوئی مال خریدتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے بہت سارے فریج یا واشنگ مشین خریدے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، اب اس پر جو بھی کچھ ان چیزوں کی مالیت ہوگی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کا اعتبار کر کے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن کسی آدمی نے تجارت کی نیت سے کوئی سامان خریدا تھا، پھر بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا تو اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر خریدا تھا بیچنے کی نیت سے، پھر اس کو اپنی ضرورت میں استعمال کرنے لگا تو اب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی آدمی نے کوئی تجارت کا سامان خریدا، پیسے بھی چلے گئے لیکن ابھی تک وہ ہمارے قبضے میں نہیں آیا سامان، تو فی الحال اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک وہ ہمارے قبضے میں نہیں آ جائے گا۔ اسی طرح بہت سی مرتبہ آدمی کوئی چیز اس لیے خریدتا ہے کہ یہ چیز میں خرید رہا ہوں، اپنے پاس رکھوں گا اور اگر نفع ملے گا تو بیچ دوں گا۔ جب تک اس کے اپنے پاس ہے تب تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، جب وہ خالص نیت کر لے گا کہ مجھے بیچنا ہی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔